لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ خاص طور پر یہ آیت ان منافقین کے ذکر میں نازل ہوئی تھی۔ منافقین کے ویسے تو بہت جرائم تھے جن کی بنیاد پر مسلمان بار بار ان کے لیے تلواریں نکالتے تھے کہ انہیں قتل کریں، لیکن جو ہے وہ اپنے کلمے کی وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے تھے۔ جو خاص ایک اللہ رب العزت بیان فرمائے کہ ان میں سے جو لوگ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوئے پایا جائے اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اسے قتل کیا جائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ثابت ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے بانے نہیں، باقی منافقین کے خلاف قتال کی مسلمانوں کو عمومی اجازت نہیں تھی، لیکن اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا کہ ان میں سے جو شخص حضور کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ امت مسلمہ کا جو اجماعی موقف ہے وہ اسی آیت سے ہی ماخوذ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الصارم المسلول علی شاتم الرسول کتاب لکھی ہے مشہور، وہ اسی آیت پر ہی سارا ان کا استدلال اور مدار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں گستاخ رسول کی سزا کا بیان ہوا کہ اس کے لیے کسی حال میں اور کہیں بھی معافی نہیں ہے اور اس کا کوئی حرمت اور کوئی تقدس نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کے باب میں سب سے سخت تھے اور بار بار ان منافقین کی شرارتوں پر ان کی تلوار نیام سے باہر آتی تھی، حضور انہیں قابو کرتے تھے۔ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے یہ انکار کر دیا تھا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا اور جو کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی وجہ کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ اس کی دو وجوہات تھیں، حضرات محدثین کرام نے لکھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غم کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے ایسا ہوا، ایسا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تھیں جن کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ حضور یہ دو کام کرنے سے پہلے دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے۔ ایک حضور نے یہ فرمایا تھا کہ لئن عشت لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اگر میں زندہ رہا تو میں یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے بالکل نکال دوں گا، باہر کر دوں گا۔ اور یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں رہنے کی خود اجازت دے دی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد یہود کو وہاں پر مزدور کے طور پر رہنے کی اجازت دے دی، وہ مسلمانوں کے باغات سنبھالتے تھے۔ تو حضور نے یہ خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ کبھی میں انہیں ضرور نکالوں گا یہاں سے، ابھی فی الحال انہیں رہنے دیا ہے لیکن مزید طاقتور ہو جائیں مسلمان انہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ تو حضرت عمر کو ان کا یہاں رہنا پسند نہیں تھا جزیرۃ العرب میں، اس لیے حضرت عمر کی خلافت آئی تھی، حضرت عمر نے ان کو نکال دیا تھا یہاں سے فوراً۔ تو حضرت عمر کے خیال میں یہ بات تھا کہ حضور اپنی یہ بات پوری کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اور دوسری چیز تھی منافقین سے قتال۔ حضور حضرت عمر بار بار ان کا اصرار ہوتا تھا کہ منافقین سے لڑا جائے، یہ اپنی شرارتوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حضرت حضور یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا حکم آئے گا تو میں ان سے لڑوں گا، اللہ کا حکم نہیں۔ تو حضرت عمر کو یہ خیال تھا کہ جب سارے باقی کفار تو حضور لڑ کے یہاں ختم فرما چکے ان کی قوت، ایک منافقین باقی ہے، ان کے خلاف بھی قتال ہوگا پھر جائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی چونکہ یہ دو کام نہیں ہوئے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں گے، یہ کچھ بے ہوشی یا اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حضور کی وفات کا باضابطہ اعلان کر دیا تو حضرت عمر نے بھی پھر اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں کہا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منافق کو اسی اس میں قتل کیا تھا کہ اس کا کسی کے ساتھ مقدمہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوسرے شخص کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اب یہ دونوں فیصلہ کرانے کے بعد نکلے باہر، تو تھے دونوں ہی منافق۔ تو اس نے کہا، جو دوسرا تھا جس کے خلاف فیصلہ ہوا، اس نے کہا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، کسی اور شخص کے پاس چلتے وہاں فیصلہ کراتے، انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ انصاف سے فیصلہ نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا پھر تم بتاؤ کس کے پاس فیصلہ کرائیں؟ انہوں نے کہا حضرت عمر کے پاس جاتے، وہ انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ جس کی موت آئی ہوتی ہے وہ خود اپنی موت کے پاس چل کے جاتا ہے نا۔ تو دونوں پہنچے حضرت عمر کے پاس اور جا کے کہا کہ ہم دونوں حضور کے پاس گئے تھے اور جو ہے وہ حضور نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ فرمایا، لیکن یہ اس کو وہ فیصلہ قبول نہیں، تو یہ آپ کے پاس لایا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضور نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، مجھے یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں لگا۔ حضرت عمر نے تلوار اتاری اور اس کا سر اڑا دیا۔ کہا جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں لگتا اور وہ کہتا بھی خود کو مسلمان ہے، اس کو زمین پر زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ فوراً اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ حضرات یہ واقعہ بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی بنیاد کس چیز کو بنایا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک گستاخی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، حالانکہ آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟
اور نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی بات ہے کہ کوئی اس کو بے انصاف کہے. بے انصاف ہونا تو ایک عام آدمی کے حق میں بھی بہت برا ہے، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے. اور ایسے ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آپ دیکھیں کہ کفار میں سے بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے حق میں بالکل الگ تھا. اب دیکھیں فتح مکہ پر حضور نے سب کافروں کو معاف فرما دیا. ابن خطل کا نام لے کر اس کو معاف نہیں فرمایا، اکرمہ ابن ابی جہل کا نام لیا. یہ جتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ وہ سیرت المجتبیٰ پڑھ کے دیکھیں، جتنے لوگوں کے بارے میں حضور نے فتح مکہ کے دن یہ فرمایا تھا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، یہ سب گستاخ تھے. عام مطلب باقی سارے کافروں کو اجازت دے دی، تو ان میں کیا خاص ایسی بات تھی جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ معاف نہیں ہے؟ وہ حضور کے گستاخ تھے. بعد میں ان میں سے کئی لوگ پھر معاف ہو بھی گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے اور اسی فرار کی حالت مارے گئے، لیکن ابن خطل پکڑا گیا، اس کی 2 باندیاں پکڑی گئیں، حضور نے ان کو قتل کرا دیا، حالانکہ وہ بھی معافی مانگ رہے تھے. اور اس طرح شدت سے قتل کرایا کہ حضور نے اس کو حرم سے نکالنے کا حکم بھی نہیں فرمایا. دیکھیں حدود حرم میں قتل درست نہیں ہے. پھر مسجد حرام کی الگ حرمت ہے، اور مسجد حرام میں پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی کتنی حرمت ہے. اور حضور کے پاس 10,000 کا لشکر تھا. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ابن خطل، یہ بخاری کی روایت ہے، لہذا ابن خطل متعلقم باستار الکعبہ، کہ یا رسول اللہ ابن خطل بیت اللہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے، معافی مانگ رہا ہے. حضور میں اقتلوا، وہیں قتل کرو اس کو. تو حضور یہ فرما سکتے تھے نا کہ پکڑو، باہر لے جاؤ، مسجد حرام سے نکالو اور باہر لے جا کے اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو. 10,000 کا لشکر تھا، کوئی تھوڑے لوگ تو نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ اس کو بیت اللہ شریف کے اوپر ہی حضور نے کیا کیا؟ قتل کرا دیا. تو حضور نے خود اپنے عمل سے یہ بات سمجھائی کہ کافر کے حق میں اگرچہ نرمی ہے لیکن گستاخ کے حق میں نرمی بالکل نہیں ہے. اور سارا یہ جو مدینہ منورہ میں جتنے لوگوں کے نام لے کر حضور نے فرمایا کہ من لی بفلان من لی بفلان، یہ بخاری مسلم کے ابواب ہیں، باب قتل کعب ابن اشرف اور قتل ابی رافع اور ابو افق یہودی اور خالد ابن سفیان حذلی اور اسماء یہودیہ، ان سب کے نام لے کر جو حضور نے، ان سب لوگوں میں باقی کفار سے الگ کیا بات تھی کہ یہ سب گستاخ تھے، سمجھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا الگ معاملہ فرمایا کہ کسی کے ساتھ معاہدے ہیں، کسی قبیلے کے ساتھ کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کو چن چن کر ان کے گھروں میں حضور نے قتل کرایا جو گستاخ تھے. گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عجیب بات فرمائی، میں کہ جس امت کے نبی کی گستاخی ہو جائے اور وہ گستاخ زندہ رہے، اس امت کو زمین پر باقی رہنے کا حق نہیں رہتا. وہ امت اللہ رب العزت کے طرف سے زمین پر بقا کے حق سے بھی محروم ہو جاتی ہے. پھر بعد میں آپ سوچتے رہیں کہ یہ بے وقت کی بارشیں کیوں ہوتی ہیں اور یہ طوفان کیوں آتے ہیں، اور یہ جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی نہیں ہوتا، اور جب پانی کی ضرورت نہیں آسمان سے اتنا پانی برستا ہے کہ وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ سب ایسے نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگیوں کی ہی علامات ہیں یہ سب کچھ. اور ایک اتنی بڑی بات ہے کہ جس ملک میں اس بات پر بات ہوتی ہو کہ گستاخ رسول کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ اور اس کے اور مسلمانوں کا ملک کہلاتا ہو، اسلام کے نام پر بنا ہو ملک کہلاتا ہو، اس پر اللہ رب العزت کی رحمت کا اور اللہ رب العزت کی نظر کرم کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ بات سمجھا کے گئے. قرآن مجید میں یہ بات تاکید ہے، انما ثقفوا، جہاں بھی ملیں، اخذوا، پکڑے جائیں، وہ قتلوا تقتیلا. قتلوا نہیں کہا گیا بلکہ کیا ہے؟ قتلوا، مبالغے کے لیے. باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے نا، یعنی شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ قتل کیے جائیں. اللہ رب العزت نے قتل میں بھی ذرا سختی اور شدت کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم فرمایا ان کے باب میں. تو یہ امت مسلمہ کا اجماعی موقف ہے. یہ خلاصہ ہے سورۃ الاحزاب کے مضامین جہاد کا.